بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آج جو ہم پڑھیں گے وہ مختلف جنگوں اور لڑائیوں کا اس میں بیان ہے، اور اس میں سب سے پہلے حرب الفجار کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور ساتھ میں ہی حلف الفضول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ ایک معاہدہ تھا۔ تو سب سے پہلے حرب الفجار کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ عرب میں عرصے سے لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا، اور جو واقعہ فیل ہوا تھا اس کے بعد جو مشہور مارکہ پیش آیا وہ مارکہ حرب الفجار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مارکہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان پیش آیا۔ اول تو قیس قریش پر غالب آئے، اور بعد میں قریش قیس پر غالب آئے، اور آخرکار صلح پر جنگ کا خاتمہ ہوا۔ بعض دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لڑائی میں اپنے بعض چچاؤں کے اصرار سے شریک ہوئے، مگر انہوں نے قتال نہیں کیا۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مارکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ساتھ ہو کر اس لیے جنگ نہیں کی، حالانکہ آپ لڑائی کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور صرف اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیا کرتے تھے، اور جنگ اس لیے نہیں کی کہ یہ جنگ حرب فجار تھی، یعنی ان مہینوں میں پیش آئی تھی جن میں جنگ کرنا فسق اور فجور، ناجائز اور حرام تھا۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کو حرب فجار کہتے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو 4 مہینے ہیں جس میں لڑائی کرنا منع ہے، جس کو اشہر حرام کہتے ہیں، جس میں رجب اور ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم کا مہینہ ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو لڑائی ہوئی تھی، مارکہ ہوا تھا، یہ محرم کے مہینے میں ہوا تھا، اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ سب کے سب اس میں کافر تھے، لیکن مومن کو قتل و قتال اور جنگ و جدال کا حکم صرف اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو اور اسی کا بول بالا ہو۔ ابن ہشام فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 یا 15 سال کی تھی، اور محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 20 سال کی تھی۔ یہاں تک تو حرب الفجار کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور اب حلف الفضول ایک جو معاہدہ تھا اس میں آپ کی شرکت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں تھوڑا سا میں پہلے بریف کر دوں، کیونکہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں لکھا، ہم جو بک پڑھ رہے ہیں۔ تو حلف الفضول کے بارے میں ایسے تاریخ میں واقعہ آتا ہے کہ یمن کے شہر سے ایک تاجر مکہ آیا، اور وہ اپنا سامان مال تجارت لے کر، تو ان کے جو خریدار بنے وہ عاص ابن وائل تھے، جس نے ان کے مال کو خریدا۔ اس زمانے میں جو عاص ابن وائل کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ ان کی اسلام سے دشمنی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بغاوت کی بھی تھی، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی کفر پر ہی موت آئی۔ لیکن ان کے جو ایک صحابی تھے بیٹے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، عمر ابن عاص، وہ کافی نامور ہیں، جن کے بارے میں سب کو بھی پتہ ہوگا۔ تو اب بھی یہاں پہ میں وہ ذکر کر رہی ہوں، عاص ابن وائل، جنہوں نے اس تاجر سے سامان خریدا۔ اب 2 دن گزر گئے تو اس شخص نے ان سے قیمت مانگی، تو عاص بن وائل نے اس کو ٹال مٹول کی کہ 2-4 دن میں دے دوں گا، لیکن جب 2-4 دن بھی گزر گئے اور انہوں نے پھر صاف طور پر رقم دینے سے انکار کر دیا، تو اس بات پر وہ جو تھا تاجر جو آیا تھا یمن سے، یمنی تاجر، وہ مکہ میں بڑوں کے پاس گیا، لیکن انہوں نے بھی انکار کیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر زور زور سے فریاد کی کہ مکہ والوں، تمہارے درمیان ایک مسافر لٹ گیا ہے، اور میرے لیے واپسی کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو اس نے یعنی کہ اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے مکہ والوں کو آواز دی۔ اب پورے مکہ میں اس کی آواز سنی گئی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زبیر ابن عبد المطلب جو تھے، انہوں نے اس کی پکار نہ صرف سنی اور بلکہ اس کا ان کو جواب دیا، اور اس نے کہا کہ نیچے آؤ اور نیچے آ کر بات کرو نا۔ تو اس نے جب ساری بات بتائی تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہم بنی اسماعیل میں سے ہیں، یعنی کہ انہوں نے حضرت زبیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہوں نے کہا کہ ہم بنی اسماعیل میں سے ہیں اور ہم بیت اللہ کی مجاور ہیں۔
تو اگر ایک بندہ مکہ میں آ کر لٹ جائے تو یہ ٹھیک نہیں کہ تمام یعنی ہم ان کی وہ نہیں کر سکیں، داد رسی نہیں کر سکیں۔ تو یہ والا واقعہ ہوا کہ جس کی بنا پر مکہ کے جو نامور لوگ تھے وہ اس پر جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ سے اس معاہدے کو تازہ کرتے ہیں، یعنی کہ حلف الفضول جو انہوں نے معاہدہ پہلے کیا تھا اس کو ہم تازہ کرتے ہیں، اور جو وقت کے ساتھ ختم ہو گیا تھا، اور پھر اس پر سب نے دستخط کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں شرکت کی، اور اس طرح یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس معاہدے کے بارے میں کہ آپ کی کیا اس میں دلچسپی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج بھی کفار کسی ایسے ہی معاہدے پر مجھے بلائیں، چاہے وہ اپنے کفر پر ہی کیوں نہ قائم ہو، لیکن اگر اس طرح کا ہی کوئی معاہدہ وہ کوئی رکھتے ہیں تو یہ اتنا اچھا معاہدہ ہے کہ میں آج بھی ایسا معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی یہ ظاہر ہے جس میں مظلوم کی جو ہے وہ داد رسی کی جا رہی ہو، اس کی جو فریاد ہے اس سنی جا رہی ہو، اور اس کی جو نقصان ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں بھی جب کہ ہر طرف جاہلیت تھی، لیکن کفار کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا، تو بھی یہ معاہدہ بہت پسند تھا۔ اور چونکہ یہ معاہدہ جنہوں نے مرتب کیا تھا ان کے ناموں میں فضل آتا ہے۔ چانس کی بات ہے 3 لوگ جنہوں نے معاہدہ کیا تھا ان کے نام میں فضل آتا ہے، تو اسی وجہ سے اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اب ہم باقاعدہ اس کو پڑھتے ہیں۔ حلف الفضول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت۔ لڑائی کا سلسلہ تو عرب میں مدت سے جاری تھا، مگر کہاں تک حرب الفجار کے بعد بعض طبیعتوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح زمانے سابق میں قتل و غارت گری کی انسداد کے لیے، یعنی قتل و غارت کو روکنے کے لیے فضل بن فضالہ، فضل بن وداعہ اور فضل بن حارث نے ایک معاہدہ مرتب کیا تھا جو انہی کے نام پر حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا، اسی طرح اب دوبارہ اس کی تجدید کی جائے۔ زبیر بن عبد المطلب نے اپنے بعض اشعار میں اس معاہدے کا ذکر کیا ہے۔ اس کا ترجمہ جو شعر انہوں نے کہے اس کا یہ ہے کہ فضل بن وداعہ، فضل بن فضالہ اور فضیل بن حارث نے سب سے اس امر پر عہد اور حلف لیا کہ مکہ میں کوئی ظالم نہ رہ سکے گا۔ اس پر سب نے پختہ عہد کیا، بس مکہ میں پڑوسی اور آنے والا سب مامون اور محفوظ ہیں۔ جب شوال میں حرب الفجار کا سلسلہ ختم ہوا تو ذوالقعدہ الحرام میں حلف الفضول کے سلسلہ جنبانی شروع ہوئی۔ جنبانی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام کا آغاز کرنا، شروع کرنا، اور سب سے پہلے زبیر بن عبد المطلب اس معاہدے اور حلف کے محرک ہوئے، اور بنو ہاشم اور بنو تیم عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے۔ عبداللہ بن جدعان نے سب کے لیے کھانا تیار کرایا۔ اس وقت سب نے مظلوم کی حمایت اور نصرت کا عہد کیا کہ مظلوم خواہ اپنا ہو یا پرایا، دیسی ہو یا پردیسی، حتی الوسع اس کی اعانت اور امداد سے دریغ نہیں کریں گے، یعنی کہ جتنا بھی ہو سکا اس کی مدد کی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاہدے کے وقت میں بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر میں حاضر تھا، اور اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور اگر اب زبان اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی طرف بلایا جاؤں تو بھی اس کی شرکت کو ضرور قبول کروں گا۔ یہ عبداللہ بن جدعان رشتے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابن جدعان نہایت مہمان نواز تھا، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، کیا قیامت کے دن یہ ابن جدعان کو کچھ نفع دے گا؟ یعنی کہ اس کا حصہ کھانا کھلانا اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ اس نے یہ نہیں کہا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس کا مطلب ہے کہ اے پروردگار میری خطاؤں کو یوم جزا میں معاف فرما، یعنی کہ اس نے اس طرح کے الفاظ نہیں کہے جو کہ اس کا ایمان ظاہر کرتے، یعنی کہ اس نے کبھی اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش کی استدعا اور درخواست نہیں کی۔
ابن قتیبہ ناقل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب ناقل کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنے والا، یعنی کہ ابن قتیبہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کبھی چلتے چلتے موسم گرما میں عبداللہ بن جدعان کے لگن کے سائے میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا. لگن جو ہے نا وہ ایک بڑا تانبے یا پیتل کا برتن ہوتا ہے، یعنی عبداللہ بن جدعان کا لگن اس قدر بڑا تھا کہ اس کے سائے میں ایک انسان کھڑا ہو سکتا ہے. گویا کہ وہ جفان الکل جواب کا ایک نمونہ تھا. یہ جو لفظ آیا ہے جفان الکل جواب، تو اس کا ذکر سورہ سبا میں ہے، اور حضرت سلیمان کے واقعات ہیں نا اس میں بتائے گئے. تو یہ جفان جو ہے وہ ایک بہت بڑے ٹب کو کہتے ہیں، اور جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑی، جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ فوج تھی، تو اس کو کھانا کھلانے کے لیے اس میں کھانا ڈال کر ان کو پیش کیا جاتا تھا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اتنے بڑے بڑے ٹب بنوائے تھے. اور جو کل جواب ہے، تو کل جواب جابیہ کی جمع ہے، اور اس کا مطلب یہ بہت بڑا حوض ہوتا ہے یا پھر تالاب ہوتا ہے. یعنی وہ ٹب یا جو تالاب تھا وہ بہت بڑے بڑے حوضوں کی مانند تھے. تو یہ اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ وہ اتنا بڑا لگن تھا عبداللہ بن جدعان کا کہ اس کے سائے میں انسان ایسے کھڑا ہو جاتا تھا اور اس کا سایہ لیتا تھا. گویا کہ وہ جفان کل جواب کا ایک نمونہ ہے، اتنا بڑا. آگے ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، تو اب یہاں پر ہم بس کرتے ہیں اتنا ہی. السلام علیکم، جزاک اللہ خیرہ.